عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں ابراہیم اسلامیات کا معلم آپ کو جماعت ہشتم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسلامیات کی درسی کتاب سے متعارف کرا دوں۔ یہ ہے ہماری درسی کتاب، اسلامیات کی جماعت ہشتم کی درسی کتاب، جو کہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قرآن کی صورتوں پر مشتمل ہے، قرآنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ احادیث پر، اور تیسرا حصہ موضوعاتی اسباق پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کو ہشتم کے میعاد اول کا نصاب بتا دوں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نصاب برائے میعاد اول جماعت ہشتم، سورۃ الانفال، الدرس الاول الف با، حدیث نمبر 1، 2، 3۔ موضوعاتی اسباق میں سبق القرآن، تعارف، حفاظت، فضائل، یعنی قرآن مجید کا تعارف، قرآن کی حفاظت اور اس کے فضائل کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ صفحہ نمبر 1، جماعت ہشتم، سورۃ الانفال، الدرس الاول الف، آیات نمبر 1 تا 10۔ سورۃ الانفال عزیز طلباء یہ مدنی صورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ 2 حصوں پر مشتمل ہیں، ایک مکی ہے اور دوسرے مدنی۔ مدنی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ان مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ قرآن مجید کی پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ پارہ نمبر 9 کے آخر میں یہ شروع ہوتا ہے اور 10 میں جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال کی کل 10 رکوع ہیں۔ اس صورت میں رکوع 10 ہیں اور 75 آیات ہیں، 75 آیات ہیں۔ انفال یہ جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ نفل آتا ہے۔ انفال جمع اور واحد نفل۔ نفل کا جو لفظی معنی ہے زائد چیز، اضافی چیز کو نفل بولتے ہیں، اور انفال کا جو معنی ہے یہ مال غنیمت ہے۔ انفال کا معنی مال غنیمت۔ مال غنیمت کا جو لفظی معنی ہے مفت مال کو بولتے ہیں، مال غنیمت۔ اصطلاح کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمان میدان جنگ میں کافر دشمنوں کو شکست دے کر ان سے حاصل کرے، طاقت کے بل بوتے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو سورہ انفال میں مال غنیمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو سورۃ الانفال، الدرس الاول الف، درس عربی زبان میں سبق کو بولتے ہیں۔ تو الدرس الاول پہلا سبق، پھر اس پہلا سبق کے حصے ہیں، پارٹ ہیں۔ حصہ الف،
حصہ با، حصہ جیم۔ تو آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الاول الف، پہلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دیکھو بیٹا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سورت کا پس منظر، اس کا تعارف ہم سمجھیں۔ اس کے بغیر، اس کے شان نزول کو سمجھنے کے بغیر، تعارف اور پس منظر سمجھنے بغیر اس کا تفسیر سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سورت کا، سورہ انفال کا تعارف میں آپ کے سامنے کروں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، انفال مال غنیمت کو بولتے ہیں۔ تو اس کا تعارف یہ ہے بیٹا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کا ذکر کیا ہے۔ تو مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی امتیں دنیا میں آئی تھیں ان کے لیے حرام تھے، مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا، چونکہ سب سے پہلی جو مال غنیمت حاصل ہوئی ہے یہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے حاصل کی تھی۔ چونکہ یہ اسلام اور کفر کا پہلا مقابلہ تھا، پہلا جنگ جس میں مال غنیمت ملی، اسی وجہ سے صحابہ کرام کو مال غنیمت کے متعلق، مال غنیمت کا احکامات، مال غنیمت کا جو اصول کہ کس طرح تقسیم کرے، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب مال غنیمت حاصل ہوا تو اس کے تقسیم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل کی۔ تو چونکہ جب یہ سورت غزوہ بدر کے متعلق ہے، کہ بارے غزوہ بدر کے جو مال غنیمت کا اختلاف تھا اسی کے متعلق ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی ہم کچھ سیکھیں۔ تو یہ سورت سن 2 ہجری کو نازل ہوا ہے، مدنی سورت سن 2 ہجری کو نازل ہوا ہے، چونکہ غزوہ بدر بھی سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل کیا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مال غنیمت کا اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ غزوہ بدر یہ سن 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کفار کے 2 گروہ تھے، 2 جماعت، ایک تجارتی قافلہ تھا، دوسرا لشکر کفار۔ لشکر کفار کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا، تجارتی قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ جو لشکر کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمان آئے تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ ان 313 میں سے غزوہ بدر کے دن 14 صحابہ کرام، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ لشکر کفار میں سے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو دیکھو بیٹا،
غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ ہی میں گزارے، لیکن اسلام کی دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مشکل ہوا۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے روز مشرکین ستانے لگے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی وہاں کے لوگ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں چین کی زندگی گزارنے نہیں دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس غزوہ سے پہلے مشرکین مکہ کے چند اوباش نوجوان مدینہ کے مال مویشیوں کو لوٹ لیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ آئے طواف کے لیے تو وہاں ان کو ڈانٹا گیا، ان کو روکا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی چیلنج دیا کہ ہم تمہارے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کریں گے۔ سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جن کے پاس 50,000 اشرفیوں کی مالیت کا سامان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 جان نثاروں کو لے کر تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے آئے۔ ادھر سے جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ تجارتی قافلے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو اس نے ایک قاصد ابو جہل کی طرف بھیجا کہ اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے پیش قدمی کرو۔ تو ابو جہل تھوڑی ہی دیر میں 1000 کا لشکر تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان پہنچے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ ہاتھ سے نکل گیا، اپنا رخ تبدیل کر کے بھاگ گیا، اور دوسری طرف ابو جہل مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر میدان بدر پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ 313 نہتے مسلمانوں نے غزوہ بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، ان کی نوازش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے 313 آدمیوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست دی، 70 آدمیوں کو قتل کیا، 70 آدمیوں کو قید کیا، باقی کو بھگا دیا۔ جب جنگ فتح ہوئی اس کے بعد مال غنیمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جمع کیا۔ پھر آپس میں ان کا یہ اختلاف ہوا کہ اس مال کو کون لے گا۔ جب یہ اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کو نازل کیا۔ اس میں اس مال غنیمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں گے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسأل، تو اگلا جو یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہ اس مال کا کیا حکم ہے۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ غنیمت کا مال خدا اور اس کے رسول کا ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ تو یہ آیت نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے اختلاف کو ختم کیا۔ تو اس سے آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو اگلے سبق کے لیے جب آپ آئیں گے، سنیں گے، تو اس کے لیے میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں۔
اگلا سبق کا ہوم ورک آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھو، اسلامیات جماعت ہشتم، گھر کا کام، سورۃ الانفال، الدرس الاول الف، صفحہ نمبر 1 اور 2 سے آیت نمبر 1 تا 10 ترجمہ کے ساتھ پڑھے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، تو اگلے درس تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔